ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़हुरा बेगम वादे के मुताबिक एक बार फिर आज इस ऑनलाइन क्लास में शशम जमात के तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल करती हूँ, जो कोरोना की आलमी वबा यानी कोविड-19 और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से रियासत के तमाम तलबा व तालिबात इन ई क्लासेस में शामिल हो चुके हैं। खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दरसी किताब के साथ पेन या पेंसिल और बयाज लेकर बैठे होंगे। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलमबंद करते जाएं। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम यानी संवेदा क्लास में आज मैं जमात शशम के तलबा को ज़बान अव्वल उर्दू से सातवां सबक यानी बहार का मौसम नज़्म का दूसरा हिस्सा लेने जा रही हूँ। पहले हिस्से में तो हमने नज़म को पढ़ा है, खुलासा जाना है, अल्फाज के माने सीखे हैं और उसके बाद लिसानी खेल भी सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़िश्ता क्लास में किए गए सबक के ताल्लुक़ से चंद सवालात पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा व तालिबात गौर से सुनेंगे और दुरुस्त जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल है, मौसम बहार का फिजाओं पर क्या असर पड़ा है? प्यारे बच्चों, आपने तो नज़म पढ़ी है, तरन्नुम के साथ नज़म सीखी है और फिर खुलासा भी पढ़ा है, तो ये सवाल बिल्कुल आसान है। इसका जवाब भी मैं उम्मीद करती हूँ आप दुरुस्त लिखे होंगे। फिर भी मैं आपके लिए ये जवाब यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ, तो आप अपने जवाब से मेरे जवाब को देखते हुए अगर कुछ गलती हो तो दुरुस्त कर लीजिएगा। तो इसका जवाब है, मौसम बहार में फिजाओं में ताजगी छा जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे भी यहाँ पर दुरुस्त जवाब दिए होंगे। तो इसके बाद दूसरा सवाल है, मौसम बहार में गीतों के आलाप कहाँ से आते हैं? हाँ, सोचिए बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही। मौसम बहार में वन से, बागों से और खेतों से गीतों के आलाप आते हैं। तो चलें तीसरा सवाल क्या है देखें। तो तीसरा सवाल है, मौसम बहार में नई रौनक कहाँ कहाँ नजर आती है? बोलो बच्चों। हाँ, मौसम बहार में नई रौनक कोहसारों में, जंगलों में और सब्ज़ारों में नजर आती है। तो चौथा सवाल है हमारा, पंखी यानी पंखी का माना हम लोग क्या पढ़े थे? परिंदे। तो पंखी यानी परिंदे बागों में चहचहाते हुए क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, पंखी यानी परिंदे बागों में चहचहाते हुए नए मौसम के गीत गाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ आप दूसरे किस्से को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आज इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको मुरक्कब की तारीफ, अक़साम और मुरक्कबात के माने। और फिर हम सीखेंगे वाहिद जमा, अज़दाद और जिन्स पहचानना। और इसके बाद हम सीखेंगे आम बोलचाल की ज़बान को उर्दू में सही तरीके से लिखना। और फिर गैर मुतअल्लिक़ अल्फाज को, लफ्ज़ को अलहदा करना। और फिर पहेलियाँ भी बूझेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल शुदा हुरूफ की मदद से ज़्यादा अल्फाज बनाएंगे, ताकि हमें बहुत से ज़्यादा अल्फाज सीखने को यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। हाँ, तो यानी यहाँ पर हम
زیادہ سے زیادہ قواعد کے بارے میں اور مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے آج کی اس کلاس میں۔ تو چلیے بچوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے مرکب یا کلام کسے کہتے ہیں۔ مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں، تو مرکب یا کلام کسے کہتے ہیں اور ان کے کتنے اقسام ہیں اور مرکبات کے معنی وغیرہ وغیرہ۔ بچوں، دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے بچہ نیک ہے، میرا بھائی، اللہ ایک ہے وغیرہ۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے مرکب یا کلام کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ مرکب تام یا کلام تام، اور دوسرا ہے مرکب ناقص یا کلام ناقص۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے مرکب تام یا کلام تام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ دیکھو بچوں، دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے، اسے مرکب تام یا کلام تام کہتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، زمین گول ہے، ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے مرکب تام کی اقسام کتنی ہیں۔ پیارے بچوں، مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تام بلحاظ معنی اور مرکب تام بلحاظ صورت۔ ہاں، تو دوسرا کیا ہے؟ مرکب ناقص یا کلام ناقص کی تعریف۔ مرکب ناقص دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے تو اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ مثلا اسلم کی کتاب، اسلم کی کون سی کتاب؟ نیک لڑکا، کون لڑکا ہے؟ تیز گھوڑا، کون سا گھوڑا تیز بھاگ رہا ہے؟ اسی طریقے سے سست گدھا، پھسیانی بلی وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں، اب ہم جانیں گے مرکب ناقص یا کلام ناقص کی اقسام کتنے ہیں۔ تو یہاں پر مرکب ناقص یا کلام ناقص کی 9 اقسام ہیں۔ مطلب پہلا ہے اس میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، مرکب تابع، تابع موضوع اور مرکب تابع محمل۔ تو بچوں، یہاں پر یہ مرکب ناقص کی 9 اقسام ہیں۔ تو اس میں میں 1 یا 2 کو آپ کو سمجھاتے ہوئے مشق سرگرمی کی طرف لے چلتی ہوں اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ کلاسوں میں اس کے تعریف جانتے ہوئے اور زیادہ جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بچوں، چلیے اب ہم جانتے ہیں مرکب موضوع۔ یہ مرکب موضوع کیا ہے؟ یہ مرکب 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا دیگر ضروریات کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے چال ڈھال، دیکھ بھال، لوٹ مار، دانا پانی، روکھی سوکھی وغیرہ۔ اور پھر دوسرا ہے مرکب تابع محمل۔ تابع محمل یعنی مرکب تابع محمل 2 ایسے لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے روٹی اوٹی، گپ شپ، جھوٹ موٹ، سودا سلف، پانی وانی وغیرہ۔ اس مجموعے میں بے معنی لفظ تابع بامعنی لفظ کو مطبوع، جبکہ ان کے مجموعے کو مرکب تابع بھی کہتے ہیں۔ ہاں بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام مرکب کے معنی اور اقسام کے متعلق اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم درسی کتاب کی مشقی سرگرمی بہار کا موسم نظم میں دیے گئے مرکبات کے معنی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے دل کشا۔ دل ایک لفظ ہے اور کشا ایک لفظ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سیکھا ہے کہ 2 لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں تو دل اور کشا کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں اور ان کے مجموعہ کیا ہو گیا ہے؟ دل کشا، یعنی دل کو خوش کرنے والا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دل کشا کا مطلب کیا ہے یا معنی کیا ہے؟ دل کو خوش کرنے والا۔
تو دوسرا لفظ ہے جان فضا. جان ایک لفظ ہے اور فضا ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے راحت اور فرحت بخشنے والا. اور تیسرا ہے کوہسار. کوہ ایک لفظ ہے اور سار ایک لفظ ہے اور ان دونوں کا مرکب کیا ہے؟ کوہسار یعنی پہاڑی سلسلہ. اور چوتھا ہے سبزہ زار. جیسا کہ آپ کو پتا چل ہی جاتا ہے کہ یہ دونوں حرفوں کا مجموعہ ہے سبزہ زار. یعنی سبزہ ایک لفظ ہے اور زار ایک لفظ ہے. سبزہ زار کا معنی ہے میدان جہاں دور دور تک ہری گھاس اگی ہوئی ہو. اور پانچواں کیا ہے؟ صبح دم یعنی صبح اور دم دو لفظ ہیں اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ صبح دم ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ صبح سویرے. اور آخر میں کیا ہے؟ بہار آفرین یعنی بہار ایک لفظ ہے اور آفرین ایک لفظ ہے. موسم بہار کو خوشخبری اور مبارکباد دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بہار آفرین کہتے ہیں. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے چلیں گے واحد اور جمع. واحد کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ چلیے اس کے سرسری طور پر ہم تعریف سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو حالتیں ہیں. تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو حالتیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ واحد ہے اور دوسرا جمع ہے. کہ واحد کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں واحد؟ واحد وہ لفظ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو یا جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو. مثلا لڑکا، تحفہ، آنکھ، دیوار، مسجد وغیرہ. اور دوسرا ہے جمع. جمع وہ لفظ جو ایک سے زیادہ چیزوں کو یا جگہوں یا اشخاص کے لیے بولا جائے. مثلا بچے، تحفے، آنکھیں، دیواریں، مساجد وغیرہ وغیرہ. تو بچوں چلیے اب ہم درسی کتاب کی مشق کی جانب چلتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے واحد اور جمع کی تعریف سیکھی ہے اور اسی کو لیتے ہوئے ہم یہاں پر جدول میں واحد اور جمع کو ملا کر دیا گیا ہے. اور اب ہمیں اگر واحد رہا تو ہمیں اس کی جمع لکھنا ہے اور اگر جمع رہا تو یہاں پر ہم واحد لکھیں گے. تو آپ تھوڑی سی کوشش کیجئے اور یہاں پر دیے گئے واحد کی جمع اور جمع کو لکھیے. اچھا بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ تمام لکھ چکے ہوں گے. یہاں پر میں جو بھی جوابات لکھے ہیں انہیں سرخ رنگ میں بتائی ہوں جوابات. آپ اپنے جوابات کو دیکھیے، صحیح ہے تو شاباش اور اگر غلط ہے تو آپ درست فرما لیجیے. علوم دیا گیا ہے اور اس کا جواب ہے علم. الطاف دیا گیا ہے، اس کی واحد ہے لطف. کومپلنگ جمع دیا گیا ہے اور اس کی واحد ہے کومپل. اور یہاں کیا دیا گیا ہے؟ واحد دیا گیا ہے. رونق واحد دیا گیا ہے اور اس کی جمع ہے رونقیں. استانی استانیاں، کھیت کھیتوں، مہربانی مہربانیاں، استاد اساتذہ، شے اشیاء، نیا نئے. تو یہ رہے واحد کی جمع اور جمع کی واحد ہیں. بچوں آپ تمام غور سے دیکھیے اور اسے لکھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے بیاضوں میں لکھ کر اسے نوٹ کرتے جائیں. تو بچوں اب چلتے ہیں ازداد کی طرف. یہ ضد کیا ہے؟ اپوزٹس کہتے ہیں ہمارے معلم یا معلمات. اسے کیا ہے؟ اس میں اس کی تعریف کیا ہے؟ چلیے اب ہم جانتے ہیں. جو الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں یعنی الٹے ہوں انہیں متضاد کہتے ہیں. جیسے رات دن، صبح شام، امیر غریب وغیرہ. ابھی آپ نے سمجھا کہ الٹے ہونا ہے. جو بھی کہتے ہیں اگرچہ ایک لفظ رات ہے تو اس کا الٹا کیا ہے؟ دن. ہاں ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اور پھر میں ایک بات آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرانا چاہتی ہوں کہ متضاد الفاظ کا ایک ساتھ استعمال انہیں الفاظ کے لیے مخصوص ہے جو اہل زبان کے یہاں مستعمل ہیں. اس میں کسی طرح کا تغیر رواج اور روزمرہ کے خلاف سمجھا جائے گا. جیسے اول و آخر، آفتاب و مہتاب، لیل و نہار، نشیب و فراز وغیرہ. اب اگر کوئی آفتاب و خمر یا لیل و دن لکھے تو یہ غلط ہوگا.
کیونکہ روزمرہ کے خلاف یہ روزمرہ کے خلاف ہوگا۔ اچھا بچوں، تو اب ہم درسی کتاب کی مشق کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر جو بھی الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ازداد کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو میں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں، یعنی وقت دیتی ہوں، آپ ڈھونڈ کر صحیح آپ وہاں پر ٹک لگا لیجئے کہ کون سا صحیح ہے۔ گل کی ضد کیا ہوگی، خوشنما کی ضد کیا ہوگی، اس طریقے سے آپ ڈھونڈ کر ٹک لگا لیجئے اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ صحیح جوابات کیا ہیں۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام یہ کر دیے ہوں گے، اس سرگرمی کو مکمل کیے ہوں گے۔ تو چلیں درست جواب کیا ہیں دیکھیں گے۔ اچھی بات ہے، تو یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے درست جواب لکھ دیے ہیں، آپ جلدی سے اسے نوٹ کرتے ہوئے اپنے بیاضوں میں لکھ لیجئے۔ تو یہاں کیا ہے، گل کی ضد ہے خار، خوشنما کی ضد ہے بدنما، نیا کی ضد ہے پرانا، لعنت کی ضد نعمت، رونق کی ضد بد رونق، خزاں کی ضد بہار، ناگوار کی ضد ہے خوشگوار، صبح کی ضد ہے شام۔ تو بچوں، میں سمجھتی ہوں اب آپ ازداد کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جنس کی طرف۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ مذکر کیا ہے؟ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے، یعنی نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں۔ مثلا مرد، بادشاہ، بیٹا، نوکر، ہاتھی، نانا، لوہار، اونٹ وغیرہ۔ اب مؤنث، مؤنث کیا ہے؟ مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے، یعنی مادہ جنس والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا عورت، بہن، بیٹی، نوکرانی، نانی، لوہارن، اونٹنی وغیرہ۔ تو اچھا بچوں، ابھی آپ کو مذکر اور مؤنث کے بارے میں تو جانکاری حاصل ہو گئی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس جدول میں دیے ہوئے جنس کو پہچانتے ہیں کہ کون سا مذکر ہے اور کون سی مؤنث ہے۔ تو چلیے آپ تھوڑا سا وقت لے لیجئے اور جلدی سے اس کو پہچان کر نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پر دیا گیا ہے زندگی، بہار، فضا، الطاف، جنگل، کومپل، روپ، فاصلہ، نظم، کھیت۔ ہاں بچوں، تو دیکھتے ہیں صحیح جوابات کیا ہیں۔ تو یہ رہے یہاں پر صحیح جوابات۔ کیا ہے یہاں؟ زندگی، زندگی کے معنی زندگی کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے۔ بہار مؤنث ہے۔ فضا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ الطاف کیا ہے؟ مذکر ہے۔ جنگل مذکر ہے۔ کومپل مؤنث ہے۔ روپ مذکر ہے۔ فاصلہ مذکر ہے۔ نظم مؤنث ہے۔ کھیت کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ابھی آپ اس کے بارے میں تفصیلاً آئندہ بڑی کلاسوں میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سرگرمی کی طرف۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ چند پہیلیاں دی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ تمام کو بڑا مزہ آئے گا ان کو بوجھنے میں۔ تو چلیے میں ایک پہیلی دیتی ہوں، آپ بوجھ کر بتائیں۔ لفظ آستین کو اس طرح لکھیے کہ ایک بھی نقطہ استعمال نہ ہوا ہو۔ کیا ہے یہاں پر؟ آستین ہے، اس کے تمام نقاط کو ہٹا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کون سا لفظ آتا ہے ہمیں دیکھنا ہے۔ ہاں بالکل درست فرمایا بچوں آپ نے۔ تو یہ کیا ہے؟ آس ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ ذاکر نے عماد کو 100 روپے دیے، عماد نے فیضان کو 50 روپے دیے، فیضان نے عماد کو 25 روپے دیے۔ بتائیے کسے پیسے نہیں ملے؟ ہاں بالکل صحیح، ذاکر کو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تیسرا، بتائیے کہ وہ کون سی کھانے والی چیز ہے جس کے آخر میں ای لگا دینے سے پینے والی چیز بن جاتی ہے؟ بتائیے بچوں، شاباش، کیا ہے وہ؟ پان۔ پان کو آخر میں اگرچہ ہم ای لگا دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پانی ہو جاتا ہے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में यहाँ पर क्या है, बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि आम यानी दक्कनी उर्दू से इस्तेमाल होने वाले जुमलों को हम सही जुमलों में, सही उर्दू में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है बारिश ज्यादा हुई तो तरकारियां सब सड़ जाती। यह है आम बोलचाल वाली जबान। इसी को हमें क्या करना है, किताबी जबान में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? जी हाँ, बारिश ज्यादा हुई तो तरकारियां सब सड़ जाएंगी। अच्छी बात है। तो चलिए दूसरा क्या है, बकरीद को हमारे यहाँ कितने भला के लोग आते हैं। ये भी क्या है, आम बोलचाल की जबान है, जैसा आप अपने घरों में और अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। तो इसी तरीके से अब हम सही उर्दू में इस जुमले को लिखेंगे। तो चलिए इसका सही जुमला क्या है? हाँ, बकरीद के दिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमें इस तरीके के जुमले बातचीत में इस्तेमाल करने हैं और लिखने में भी इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम तमाम मदरसों में, स्कूलों में सीखने आ रहे हैं। तो हमें अच्छी और नफीस और फसीह उर्दू सीखनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा सही उर्दू में बोलचाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अभी गैर मुताल्लिक़ अल्फाज को किस तरह अलहदा करना है। मैं यहाँ पर अल्फाज देती हूँ, आप बताइए कि कौन सा इसमें गलत है या गैर मुताल्लिक़ है, जिससे वो ग्रुप में जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखता उस लफ्ज़ को हमें अलग करना है, यानी अलहदा करना है। सबसे पहले है ठंड, खिज़ां, बहार, गर्मा। हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। ये क्या है? ठंड इसका क्या है? गैर मुताल्लिक़ है। खिज़ां, बहार, गर्मा क्या है? ये मौसम है। और ठंड क्या है? जब ठंड हम महसूस करते हैं ना, उसे ठंड कहते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों? गुलशन, खार, गुलजार, चमन। तो इसको अलहदा कौन सा करना है? इसमें कौन सा गैर मुताल्लिक़ है? बिल्कुल सही, ये क्या है? खार है। खार इसका गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है। तो तीसरा क्या है? जिंदगी, मौत, हयात और शर्म। तो तीसरा इसमें कौन सा लफ्ज़ अलहदा है, गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है? वेरी गुड, ये क्या है? शर्म इसका गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है। और चौथा क्या है? वतन, देश, खलम, मुल्क। ये तो बआसानी आप समझ चुके होंगे। इसका जवाब क्या है? खलम। हाँ, बेशक। तो चलिए बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं 2 अल्फाज दी हूँ। इस अल्फाज को मैं बताना चाहूँगी कि चंद अल्फाज से हम इस्तेमाल करते हुए उन्हें हुर्फों को और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम अल्फाज बना सकते हैं। यहाँ पर एक मकानदार दिया हुआ है। मकानदार से हम और कितने अल्फाज बना सकते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए चंद अल्फाज बनाकर आपको समझा रही हूँ। इंशाल्लाह आप कोशिश करके और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। पहला है मकानदार से मैंने बनाया है मकान, कान, अंदर, मान, मंदिर, अदा, रान, कमर, निदा वगैरह वगैरह। और फिर नंबर दूसरा है इकबालमंद। इकबालमंद माने इकबालमंद से हम दूसरे अल्फाज किस तरह बना सकते हैं? ये देखिए, बाल, उबल, मन, काबिल, अमान, खद, कलम, लदा, अमन, उबाल, खाल, लान वगैरह वगैरह। तो चले बच्चे, फिर हम यादा की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हमारा सवाल है, मुरक्कब या कलाम से क्या मुराद है? मिसालें दीजिए। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ आप तमाम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए ये जवाब पेश करती हूँ, गौर से आप नोट कर लीजिएगा। इसका जवाब है 2 या 2 से ज्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। मसलन बच्चा नेक है, मेरा भाई, अल्लाह एक है वगैरह। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है, गिनती के लिहाज से इस्म की कितनी हालतें हैं और वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर क्या है, गिनती के लिहाज से इस्म की 2 हालतें हैं। नंबर 1 वाहिद और नंबर 2 जमा। तो अब तीसरा सवाल क्या है, जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर है जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर और नंबर दूसरा मुअन्नस। और हमारा चौथा सवाल है,
متضاد یعنی ضد کی تعریف کیجیے. تو ہم متضاد یا ضد کی تعریف اس طرح کریں گے. ایک لفظ جو مفہوم کے لحاظ سے دوسرے کی ضد یعنی الٹی ہو یا مخالف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متضاد یا ضد کہلاتی ہے. اچھا بچوں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ تمام اہم نکات کو نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ابھی ہم یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا گھر پر کام دیتی ہوں. امید ہے آپ بخوشی اس کو لکھ سکتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر اسے لکھیے. عام بول چال میں استعمال ہونے والے ان جملوں کو صحیح اردو میں لکھو. آپ کو میں نے بتایا ہی ہے کہ اسے کس طریقے سے لکھنا ہے، تو آپ ضرور کوشش کریں. دال کے سالنے کے ساتھ پھال کا چاکنا اچھا رہتا ہے. اور دوسرا ہے ہمارا ٹیلر بہت اچھے کپڑے سیتا ہے. تو اس کو آپ صحیح اردو میں لکھنا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا ہے ہمارا ان الفاظ کو استعمال شدہ حروف کی مدد سے زیادہ الفاظ بنائیے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. تو آپ اسی کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں پر اور زیادہ سے زیادہ الفاظ بنائیے. پہلا ہے باگل کوٹ اور دوسرا ہے دور اندیش. تو اچھی بات ہے بچوں، آج کا وقت اچھی طریقے سے انہیں سوچ سمجھ کر صحیح جوابات لکھنے کی کوشش کریں. ہاں بچوں، تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. تب تک پیارے بچوں، آپ کو سماجی دوری برقرار رکھنی ہوگی اور کسی سے بھی ہاتھ ملائے بغیر آپ کو بات کرنی ہوگی. اور زیادہ غیر ضروری کاموں کے لیے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. تو تب تک کے لیے آپ گھر پر رہیے، محفوظ رہیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ. تو میں یہاں پر سمویدا اردو ویڈیو لیسن ڈیٹ بلاری presented by ظہورہ بیگم، اردو اسسٹنٹ ٹیچر، GHPS اسکول، ستیہ نگر، بلاری. تو اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر اپنی اس کلاس کو ختم کرنا چاہوں گی. آپ سے اجازت چاہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.